دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب ورکر ہیں، لیڈر ہمارا ایک ہی ہے، وہ عمران خان۔ آپ نے دیکھا پرامن ترین ہم نے جلسہ کیا اسلام آباد کا ہم ہوسٹ سے، میں نے 6 فیصلے لیے ہائی کورٹ کے آرڈر سے کرا کے، پھر ڈی سی کے اجازت نامے سے ہم نے وہ جلسہ کیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ میرے سمیت پوری لیڈرشپ کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوئے، میں خود 7 دن جیل میں رہ کر آیا۔ ان کٹ پتلیوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی حرکات کریں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا کارکنان یا ہماری لیڈرشپ بالکل ایک پیش پہ ہے، جب کوئی فیصلہ ہوگا ہم سب سڑکوں پہ ہوں گے۔ دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز گرفتار ہیں، اس کے باوجود کیا لوگ باہر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیں یہ ایک کاز ہے، کوئی بھی کاز حاصل کرنے کے لیے، بہت بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ہم دے رہے ہیں۔ ان یزیدیوں سے ہمیں کیا اور توقع ہو سکتی ہے؟ ان بے ایمان لوگوں سے جو ایک ووٹ چوری کر کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے جس طرح مسلط کیے گئے ہیں، اور آج جس طرح نظام انصاف پہ حملہ آور ہیں، جس طرح جمہوریت کو انہوں نے تماشا اور ڈرامہ بنا دیا ہے، اور جس انداز سے آئین اور قانون کی پامالی کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان سے اس لیے نفرت کرتی ہے قوم۔ جتنے یہ ظلم ڈھائیں گے، جتنی یہ زیادتیاں کریں گے، قوم ان سے مزید نفرت کرے گی، لوگ نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پی ٹی آئی کا ورکر ہو یا عوام ہو یا قوم ہو، وہ ان سے جتنی نفرت کرتی ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ ڈر خوف جتنی دیر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ، اس سے زیادہ جرأت کے ساتھ، اس سے زیادہ ان کے خلاف نفرت کے ساتھ نکلیں گے۔ اچھا شعیب صاحب، یہ بھی بتائیے گا، خبریں یہ آئی ہیں کہ حماد اظہر، سلمان اکرم راجہ، ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ، اور یہ بھی اس وقت جب یہ احتجاج کا سلسلہ چل رہا تھا۔ علی امین گنڈا پور صاحب سے شکایتیں آپ کے لیڈروں کو بھی ہیں، اور ذرا اس تلخ کلامی کے واقعے پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کبھی کسی محفل میں، کسی میٹنگ میں، کسی ڈسکشن میں بیٹھتے ہیں تو ڈسکشنز کو آپ تلخ کلامی نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے کہا نا کہ ہمارے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے، رائے کی ڈسکشن ہوتی ہے ایک گول اچیو کرنے کے لیے، اس کا طریقہ کار پہ اختلاف ہوتا ہے، اس کے انداز پہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے، کس راستے سے ہم نے وہاں اس گول کو اچیو کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب کسی ایک راستے کا، ایک طریقے کا مقصد یا اس کا وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس گول تک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف جس کو کہتے ہیں نا افواہیں ہیں، اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شعیب صاحب، دوسری اہم بات ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کی بانی تحریک انصاف کی صحت کے حوالے سے۔ اچھا، آپ بھی، دیگر آپ کی جماعت کے جو بڑے عہدیداران ہیں وہ بھی، یہاں تک کہ خان صاحب کی بہنیں بھی ایک تشویش کا اظہار کر چکی ہیں کہ ان کی صحت خراب ہے، صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور پھر اور بھی ان کے اندیشے ہیں ان کی صحت کو لے کر کے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ سارے اختلاف جو ہے وہ گنڈا پور صاحب سے ہی ہوتے ہیں؟ پوری پارٹی ایک بات کہہ رہی ہوتی ہے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس وقت تو حتمی طور پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہماری انفارمیشن ہے، اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ کریڈیبل ایویڈنس ہے، ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے۔ اب اس کریڈیبل انفارمیشن کو بنیاد بنا کر ہم نے جب کورٹ کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی صرف ہماری ایک ملاقات کرا دے، اور اللہ کرے وہ ہماری انفارمیشن غلط ہو، یا وہ جو ہمارے خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہو، تو اس لیے ان کی ملاقات نہ کرانا۔ اور ہمارا ایک ہی فوکل پرسن تھا جو اڈیالہ جیل والوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا تھا، انتظار پر جو تھا، اس نے ریٹ پٹیشن، کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی کہ جناب ملنے نہیں دیا جا رہا، اس کو ایک دن رات کو پہلے اٹھا لیا، آج 5-6 دن ہو گئے اس کو اٹھائے ہوئے، ابھی تک وہ بھی غائب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب آپ ان سرکمسٹانسز کو ملا کے دیکھتے ہیں، مطلب ہے کہ ہماری انفارمیشن، اس کے ساتھ ہماری تشویش، پھر کنٹیمپٹ کرنے والے شخص فوکل پرسن کا اغوا ہو جانا، اور ان لوگوں کا ملاقات نہ کرنے دینا، تو یہ سارے ہمارے خدشات میں کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، جب انہوں نے ملاقات کرانی تھی تو صبح سویرے گوہر صاحب اور عاصم سواتی صاحب کو 7 بجے جا کر ملا دیا، جب نہیں کرانی ہوتی تو قانون قاعدہ کوئی ان کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ تو اور اس شنگھائی تعاون تنظیم کی آڑ میں آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر، بجائے اس کے لیے آپ میٹنگز کریں، اس کے لیے آپ سوچیں، ملک کی بہتری کے لیے سوچیں، اس میں کوئی، یہ صرف اور صرف آئینی ترمیم کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔
ان کٹ پتلیوں کو ملک کا کوئی خیال نہیں ہے. ان کٹ پتلیوں کو صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ہم نے چوری اور ڈاکہ زنی کی ہے وہ اس کے اوپر پردہ پوشی پڑی رہے. قاضی فائزہ جیسی ایک عدالت اور مسلط کی جائے, نظام انصاف کو تباہ و برباد کر دیا جائے, کینگرو کورٹس بنا دی جائیں, اور یہاں انصاف کو ہم اپنے ہاتھوں میں اس طریقے سے استعمال کریں کہ جو ہم چاہیں وہ ایک کٹ پتلی جج بیٹھا ہوا ہو اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں. اور اس کے علاوہ ان کو یہ یقین ہو کہ وہ منی لانڈرنگ کریں, پیسہ ملک سے لوٹ کے لے جائیں, جدھر چاہیں جو چاہیں کریں, اوپر کے چند مخصوص لوگوں کے مفادات کا تحفظ ہو, باقی عوام بھوکی مرتی ہے تو مر جائے, ان کو کوئی پرواہ نہ ہو. تو ان کے راستے میں رکاوٹ صرف عدالتی نظام ہو سکتا ہے. عدالت انڈیپینڈنٹ ججز ہو سکتے ہیں جن کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. احتجاج کرنے کا پورا حق ہے شعیب صاحب, آپ بالکل احتجاج کریں, لیکن دوبارہ میں کہوں گا ایسے وقت کا انتخاب کرنا جب ایس سی او سمٹ ہو رہا ہے, اب دنیا بھر سے مہمان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, آپ اگر دوبارہ سے اسلام آباد کو بلاک کرنے کی, چوک کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو ریاست اپنے پورے مائٹ کے ساتھ آئے گی سر. جو بن سکا آپ کو روکنے کے لیے وہ کرے گی. آپ بلکہ خواجہ آصف نے بھی کہا, دیگر نے بھی کہا کہ وہ آپ کی مرمت کریں گے. تو سر اگر آپ ایسے موقع پہ 10 دن اگر آپ ویٹ کر لیں اس کے بعد احتجاج کر لیں, لیکن اگر آپ اب کریں گے تو ریاست تو سر پھر آپ پہ سختی کرے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں ان بدماشوں کو کون سی کمی رکھی ہے جو پچھلے احتجاج میں ہم نے کیا ہے. یعنی جو سب سے اجازت نامے کے ساتھ ہم نے جلسہ کیا اس میں میرے سمیت ہم دہشت گردی کے مقدموں میں جیلوں میں رہے ہیں. جو ہم نے ابھی پرامن ترین ڈی چوک میں احتجاج کیا اس میں کون سی انہوں نے سختی نہیں کی, ہمارے لوگوں پہ تشدد نہیں کیا, خندقیں نہیں کھودی, ڈرون سے شیلنگ نہیں کی, کون سی بےایمانی ہے جنہوں نے نہیں کی. ان بدماشوں سے میں پوچھتا ہوں راولپنڈی میں کون سا شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی تھی, وہاں پروٹیسٹ تھا, ان لوگوں نے کیا نہیں کیا, وہاں کتنی شیلنگ نہیں کی, کتنی گرفتاریاں نہیں کیا سینکڑوں کی تعداد میں. اسی طرح لاہور میں کون سا پرابلم تھا جب اجازت کے ساتھ ہم کانا میں ہمیں اجازت دی جلسہ کرنے کی, وہاں کون سے راستے بلاک نہیں کیے, کون سا انہوں نے بےایمانی اور بدماشی نہیں کی. ملتان میں کون سا شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی ہے جو کل ہوا ہے کہ لوگوں کو نہیں اٹھایا. ان بدماشوں اور بےایمانوں کے پاس نہ یہ سچے ہیں, یہ جھوٹے لوگ ہیں, ان کے پاس کوئی دین ایمان نہیں ہے, ان سے کوئی ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ سچ بولیں گے. دوسرا ان بدماشوں سے میں پوچھتا ہوں کہ ان کو آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی ملاقات کرانے میں کیا پرابلم ہے, مجھے بتائیں نا. اس میں یہ سائنس انوالو ہے کہ نہیں جناب ہم آپ کی آدھے گھنٹے ملاقات نہیں کرا سکتے, ہمارے لیڈر کی ایک زندگی کا سوال ہے. ان بدماشوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے جب لیڈر کو نقصان پہنچ جائے گا ہم انتظار کرتے رہیں کہ یہ جو بدماشی کرنا چاہیں کر لیں, ہم احتجاج بھی نہ کریں. سے روکا جائے گا, روکیں گے تو پہلے کون سا نہیں روکا, جب یہ روکیں گے تو روکیں, پہلے بھی روکا تھا اب بھی روکیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کون سا کہا تھا کہ جی ہم نہیں روکیں گے, آئیں جی فلاں جگہ پہ آپ احتجاج کر لیں. تو جو سنجانی میں ہمارا جلسہ کرایا اجازت نامے کے ساتھ اس پہ کون سے پرچے نہیں کیے. کون سا دن ہے جو ہم نے 9 FIR دہشت گردی کی میں بھگت رہا ہوں, کون سا دن ہے جس دن انہوں نے ہمارے خلاف FIR نہیں کاٹی, کون سا دن ہے جنہوں نے کہا آئیں جی یہاں آ کر آپ احتجاج کر لیں یا جلسہ کر لیں. یہ ایک بدماشیہ مسلط ہے ہمارے ملک کے اوپر. اس بدماشیہ کے پاس نہ اخلاقی ساکھ ہے, نہ آئینی ساکھ ہے, نہ قانونی ساکھ ہے. وہ رنگ باز خواجہ آصف بھارا ہوا ہے ریحانہ ڈار سے, اور وہ ان کے اوپر بدماشیاں کر رہا ہے, صبح شام وہاں پرچے کر رہا ہے, کبھی ان کا گھر گرا رہا ہے, کبھی گھر میں گھس جاتے ہیں, کبھی ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے, کبھی ایک بھائی کو اٹھایا جاتا ہے, کبھی دوسرے کو اٹھایا جاتا ہے, کبھی ان کی بہو کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, کبھی ان کی ریحانہ دار کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. ان بدماشوں کے پاس کوئی اخلاقی, قانونی, آئینی جواز نہیں ہے کہ یہ باتیں کر سکیں سوائے بدماشی کے, بےایمانی کے, 2 نمبری کے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا احتساب ہوگا, چند دن کی ضرورت ہے, چند دن انتظار کیجیے. اگر سر تو پھر احتجاج رک جائے گا, پھر احتجاج نہیں کریں گے سر آپ؟ بالکل نہیں کریں گے. آج کرا دیں آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی ملاقات کرا دیں, ہمیں ان کے بارے میں پتہ تو چلے کہ ان کے وہ خیریت سے ہیں, ان کو میڈیکل ایڈ مل رہی ہے, میڈیکل فیسلٹی مل رہی ہے. ہم نے یہی تو کہا ہے کہ ڈاکٹر اور ان کی بہن سے ملاقات کرا دیں. کیا کہا ہے ہم نے, کون سا انلیگل مطالبہ کیا ہے؟ ان بدماشوں سے پوچھیں کہ تم لوگوں کو ملک کا خیال نہیں ہے. ایک موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے اگر ان کو تم ایلیمنیٹ کرنے میں تلے ہوئے ہو کہ اور تم اس کی آڑ میں کہ نہیں جی شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ تم بدماشوں کو اس بات کا احساس اگر ہوتا تو پچھلے 4 دن سے تم تو آئینی ترمیم کے پیچھے بھاگ رہے ہو, تمہیں کہاں تعاون تنظیم کا احساس ہے؟ ملک تو تمہارے لیے جائے بھاڑ میں. ان لوگوں کے لیے ملک کی حیثیت کیا ہے؟ ان لوگوں نے تو بھاگ جانا ہے. یہ کبھی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں, کبھی دبئی میں اقامے رکھے ہوئے. کیوں رکھے ہوئے؟ اس لیے رکھے ہوئے ہیں ان کا سارا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر پڑا ہوا ہے.
ان کو پتا ہے کہ ٹرو آنےسٹ لیڈر ملک سے باہر آئے گا، ادھر سے جیل سے باہر آئے گا تو ان کا احتساب ہوگا، اور جسٹس سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بےایمانی نہیں کر پائیں گے، جسٹس سسٹم درست ہوگا تو یہ تو ایک دن بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔